امریکہ اور ایران، دو نام اور ان کے درمیان ایک لمبی کشمکش۔ مگر اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ صرف خبروں کی سرخیاں نہیں، آج ہم اس مسئلے کی تہہ تک جائیں گے، ڈپلومیٹک ٹیبل سے لے کر سمندر میں فوجی حرکت تک۔ چلیے اس پوری تصویر کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ معاملہ صرف دو ملکوں کا نہیں ہے، یہ اصل میں دو الگ سوچ، دو مختلف منزلوں کی ٹکر ہے، اور جب تک ہم اس بنیادی کشمکش کو نہیں سمجھتے نا، تب تک ہم اس کے ڈپلومیٹک، فوجی یا میڈیا کے پہلوؤں کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہی اس سب کی فاؤنڈیشن ہے۔ تو اس شطرنج کی بازی کا پہلا خانہ وہ ہے ڈپلومیسی کا۔ یہاں لفظوں کا وزن، ان کی طاقت کبھی کبھی ہتھیاروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ہمارے ماخوذ کے مطابق کسی بھی سمجھوتے کی بنیاد کچھ خاص رہنما اصولوں یا گائیڈنگ پرنسپلز پر رکھی جا رہی ہے۔ آخر ہیں کیا یہ اصول؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ گائیڈنگ پرنسپلز، یہ فینسی سا لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں یہ وہ تین بنیادی پلرز ہیں جن پر امریکہ اور ایران کے بیچ کوئی بھی ڈیل یا تو بن سکتی ہے یا پھر پوری طرح سے ٹوٹ سکتی ہے۔ سارا اتفاق یا اختلاف سب انہی نکات کے گرد گھومتا ہے۔ پہلا پوائنٹ، ایران کا نیوکلیئر پروگرام، جسے امریکہ اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ دوسرا، ان کے لانگ رینج بیلسٹک میسائلز، وہ میسائلز جو اس پورے خطے کی سیکیورٹی کی گیم ہی بدل سکتے ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، یورینیم انرچمنٹ، یعنی وہ عمل جس سے پرامن بجلی بھی بن سکتی ہے اور ایٹم بم بھی۔ یہی وہ آگ ہے جس کے گرد ساری سیاست، ساری ڈپلومیسی، سب کچھ گھوم رہا ہے۔ لیکن جب بات چیت کی میز پر چیزیں آہستہ چلتی ہیں تو اکثر سمندر میں فوجی جہازوں کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تو چلیے اب اس تنازع کے دوسرے محاذ پر چلتے ہیں، ملٹری فرنٹ پر، جہاں ڈپلومیسی نہیں، طاقت بولتی ہے۔ اور اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ثبوت ہمارے ماخوذ سے ملنے والا یہ چھوٹا سا جملہ ہے: سیکنڈ کیریئر ہیڈز ٹو مڈل ایسٹ، دوسرا کیریئر مشرق وسطی کی طرف روانہ۔ ایک پہلے سے وہاں تھا، دوسرے کا آنا یہ صرف روٹین کی حرکت نہیں، یہ ایک بہت واضح اور صاف پیغام ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف دو جہاز ہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہیں یو ایس ایس ایبراہم لنکن اور یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ۔ یہ اصل میں سمندر میں تیرتے ہوئے شہر ہیں جن پر ہزاروں فوجی اور درجنوں فائٹر جیٹس موجود ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی کا سیدھا سا مطلب ہے، جیسا کہ ماخوذ بتاتا ہے، کہ خطے میں امریکن ملٹری پریشر کو کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ فوجی دباؤ اپنی جگہ، لیکن آج کل ایک اور جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو ٹی وی سکرینز پر، سوشل میڈیا پر اور لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس مسئلے کے تیسرے محاذ کی، انفارمیشن وار۔ یہاں اصل ہتھیار کوئی توپ یا ٹینک نہیں، بلکہ بیانیہ یعنی نیریٹو ہوتا ہے۔ مارکوس تو اس کے لیے برین واشنگ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے عوامی رائے کو میڈیا کے ذریعے مولڈ کرنے کی کوشش۔ یہاں جنگ اس بات پر نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، جنگ اس بات پر ہے کہ کون اپنی کہانی، اپنا نیریٹو زیادہ اثردار طریقے سے بیچ سکتا ہے۔ سوال یہ بنایا جاتا ہے، کیا ایران ایک ظالم حکومت ہے یا پھر ایک ایسا ملک جو اپنی خودداری کے لیے لڑ رہا ہے؟ یہی دو کہانیاں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو ایک طرف کا نیریٹو یہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہ ایران کی لیڈرشپ ایک کرپٹ اوپریسو رجیم ہے، ایک ظالم اور بھرش نظام۔ یہ صرف الزام نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جس سے ایران کے خلاف سخت پابندیوں کو جائز قرار دینا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر جیسا کہ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، دوسری طرف ایران کا اپنا نیریٹو ہے۔ ان کے مطابق یہ سب کچھ ایک پیسفل نیوکلیئر انڈسٹری پروگرام ہے، یعنی ایک پرامن پروگرام جو ان کے ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے ایک ہی چیز، یورینیم کی افزودگی کو دو بالکل الگ کہانیوں میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک کہانی میں یہ تباہی کا سامان ہے، دوسری میں ترقی کی ضمانت۔ اور یہ انفارمیشن بورڈ صرف میڈیا تک محدود نہیں رہتی، یہ سڑکوں پر بھی آتی ہے۔ ماخوذ ان مظاہروں کو ڈے آف ایکشن کا نام دیتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب کسی ایک نیریٹو کو زمین پر حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ دیکھو، عوام اس طرف کھڑی ہے۔ اچھا، تو ہم نے مذاکرات کی بات کی، فوجی دباؤ دیکھا اور انفارمیشن وار کو بھی سمجھا، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے؟ اصل منزل کیا ہے؟
ہمارا ماخوذ ہمیں اس کشمکش کے سب سے بنیادی، سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے: واٹ از دی اینڈ گیم؟ اور اس کا جواب ماخوذ کے مطابق صرف 2 لفظوں میں چھپا ہے، مگر یہ 2 لفظ پوری صورتحال کو پلٹ کر رکھ سکتے ہیں۔ وہ لفظ ہیں رجیم چینج، یعنی حکومت کی تبدیلی۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ پالیسی کیسے بدلوائی جائیں، سوال یہ بن جاتا ہے کہ کیا پوری حکومت ہی بدل دی جائے؟ اور اس خیال کو تقویت ماخوذ کے اس جملے سے ملتی ہے: ریجیم چینج could be best thing، یعنی حکومت کی تبدیلی بہترین چیز ہو سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کا اشارہ بہت گہرا ہے۔ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پردے کے پیچھے جو گیم پلان ہے وہ کسی ڈیل سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ تو اس پوری تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہیں واپس آتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، لیکن اب سوال کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ کیا امریکہ ایران کے ساتھ ایک نئی ڈیل چاہتا ہے یا پھر ایک نیا ایران؟ اس ایک سوال کا جواب نہ صرف اس خطے بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل طے کرے گا۔